پاکستان کی نامور افسانہ اور ناول نگار حجاب امتیاز علی تاج کی رومانوی تحریریں بہت مقبول ہوئیں۔ حجاب اردو کے مشہور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کی اہلیہ تھیں۔ حجاب کی یہ کہانی حیرت انگیز اور تجسس آمیز ہے، جس میں انہوں نے دو لڑکیوں اور ایک پروفیسر کو کردار بناتے ہوئے ایک طویل سفر طے کر کے دوسرے شہر میں قدیم مقام پر جاتے ہوئے پیش کیا۔ کہانی کچھ ایسے ہے کہ مجھے ایک مدت سے سمرت کے کھنڈر دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اتفاق سے ایک دن باتوں باتوں میں نے اپنے شوق کا ذکر بوڑھے ڈاکٹر گار سے کیا۔ وہ سنتے ہی بولے، اتنا اشتیاق ہے تو وہاں کی سیر کو جاتی کیوں نہیں بیٹی؟ تمہارے قیام کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ مادام ہمراہ دلی خوشی سے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گی، کہو تو آج ہی انہیں خط لکھ دوں۔ مادام ہمراہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بوڑھے ڈاکٹر گار نے نسوار کی ڈبیا پتلون کی جیب سے نکالی اور اس پر انگلی مارتے ہوئے بولا، تم مادام ہمراہ کو نہیں جانتی روحی؟ 2 سال ہوئے یہ خاتون سمرت سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر کار کے حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اتفاق کی بات اسی زمانے میں ہماری پارٹی شکار کی غرض سے نکلی ہوئی تھی۔ خیمے قریب ہی لگے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، شہر دور تھا، ایک میں ہی وہاں پہ ڈاکٹر تھا۔ اللہ نے وقت پر مجھے توفیق دی اور میں اس بیچاری خاتون کو اپنے خیمے میں اٹھا لایا۔ چوٹیں سخت آئی تھیں مگر 4 دن کی تیمارداری اور علاج سے خطرے سے باہر ہو گئیں اور میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ ان کا اصرار رہا کہ میں کچھ دن کو ان کے ہاں جاؤں اور ان کا مہمان رہوں، مگر باوجود اس بیچاری کی شدید اصرار کے میں ادھر تک نہ جا سکا، نہ کھنڈروں کی سیر کے لیے وقت نکال سکا۔ بیماری کی شدت سے جو وقت بچتا ہے وہ مطالعے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب یہ موقع اچھا پیدا ہو گیا ہے، اپنی بجائے میں تمہیں بھیج دوں گا، انہیں خوشی ہوگی، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں بولی، واقعی موقع تو اچھا ہے مگر ڈاکٹر اکیلی میں نہیں جاتی، باخدا مجھے لطف نہ آئے گا، تم بھی ساتھ چلو۔ ڈاکٹر نے اپنے قدیم انداز میں صاف انکار کر دیا۔ نہ بیٹی، میرا جی نہیں چاہتا، کون سوٹ کیس بھرے اور سفر کی زحمت اٹھائے۔ جسوتی برآمدے کے سرے پر بیٹھی میوہ کھا رہی تھی، یہ سن کر وہیں سے بولی، سوٹ کیس میں بھر دوں گی پیارے گاری، آپ ضرور چلیں۔ جسوتی بچپن سے ڈاکٹر گار کو گاری گاری کہنے کی عادی تھی۔ ڈاکٹر گار نے تھوڑی دیر غور کے بعد اپنی عادت کے مطابق ارادہ بدل ڈالا۔ بولا، تم لوگوں کی فرمائش کو ٹالتے ہوئے طبیعت ازوردہ ہوتی ہے، تو پھر جسوتی میرے سوٹ کیس تم کو بھرنے ہوں گے اور میری نسوار کی پوڑیوں کی دیکھ بھال روحی تم کو کرنی ہوگی۔ بوڑھے ڈاکٹر کی اسی ایک گندی عادت سے مجھے نفرت ہے۔ مجھے نسوار کو چھونے سے بھی گھن آتی ہے مگر کیا کرتی، اس وقت مطلب اپنا تھا۔ ناچار وعدہ کر لیا کہ نسوار کی پوڑیوں کا اہتمام میں کر لوں گی۔ ڈاکٹر گار نے اسی وقت مادام ہمراہ کو خط لکھ دیا کہ ہفتہ عشرہ میں ہم لوگوں سمیت وہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس بعض ایسے اہم کیس آتے رہے کہ خط لکھنے کے 15 دن بعد ہم اپنا سفر شروع کر سکے۔ اس روز میری محبوب اکلوتی سہیلی جسوتی اور ڈاکٹر گار، ہم تینوں ڈاکٹر کی چھوٹی سی سفری کار میں چل پڑے۔ دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر سفر شروع کیا گیا۔ پروگرام یہ بنا کہ سمرت کے راستے میں رات مادام ہمراہ کے پاس بسر کر کے ان کی خوشی پوری کریں اور دوسری صبح سمرت کے کھنڈروں میں پہنچ جائیں۔ یہ خبر نہ تھی کہ یہ رات زندگی کی نہایت خوفناک راتوں میں سے ایک ہوگی۔ مالک کی پناہ۔ مئی کے مہینے کی تپتی ہوئی چاندنی رات تھی۔ ہماری ننھی سی ہیمنٹ لے ویران سڑک پر کسی تیز رفتار کیڑے کی طرح چلی جا رہی تھی۔ 9 بج چکے تھے۔ خیال تھا کہ 12 ساڑھے 12 بجے تک ہم مادام ہمراہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ سڑک پر کوئی راہگیر نہ تھا۔ زرد چاند موسم گرما کے شفاف آسمان پر دم بہت تھا۔ تاڑ کے فلک بوس چھتری نما درخت رات کی فسوں کاری سے مبہوت کھڑے تھے۔ جسوتی کار چلا رہی تھی، میں اس کے پہلو میں بیٹھی ٹافی کھا رہی تھی۔ بوڑھا ڈاکٹر بجھا ہوا سگار منہ میں دبائے غنودگی کے عالم میں پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ غنودگی سے چونکتا تو مزے میں آ کر عمر خیام کی کوئی شوخ ربائی اپنی موٹی غیر شاعرانہ آواز میں گا دیتا۔ یہ اس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔
दिल फरेब चांदनी थी और ख्वाबनाक समा। दफातन जसवती ने कार खड़ी कर दी। क्यों, क्या हुआ? मैंने चॉकलेट का एक टुकड़ा निगलते हुए पूछा। वो बोली, कोई खराबी है रूही, और फिर सीट से उतरकर इंजन खोलकर देखने लगी। मैंने कहा, नामुमकिन। अच्छा ठहरो, मैं देखती हूँ। ये कहकर मैंने अपना दस्ती बटुआ डॉक्टर गार की गोद में फेंक दिया और खुद इंजन को देखने लगी। आधे घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद हमने मायूस होकर एक दूसरे को तका। अब क्या होगा रूही? जसवती ने खिसियाते लहजे में पूछा। उसी वक्त ताड़ के देव का दरख्त पर तहजीबो तमद्दुन से नाआशना सहराई उल्लू ने एक वहशियाना चीख मारी। भला जसवती के कान जो सितार की मौसीकी और मोहब्बत की शीरीं सरगोशियों के आदी थे, उल्लू की इस वहशतनाक चीख की ताप कहाँ ला सकते थे? वो मारे खौफ के मुझसे चिमट गई। लेकिन मैं तो गैर खमवार ज़मीनों और महाजरी जैसे दुश्वार गुजार पहाड़ों की सियाहत की आदी हूँ। उसकी बुज़दिली पर उसको हिम्मत दिलाई। इतने में बूढ़ा डॉक्टर गार हाफिज का एक इश्किया शेर पढ़ता हुआ उठ बैठा और पूछने लगा, क्या हम पहुँच गए? कुछ देर बाद परेशानी के आलम में हम तीनों कार से नीचे उतर आए और सरासीमगी से इधर उधर देखने लगे। रात ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। चांद की जर्द रोशनी में रात का कोई परिंदा अपने बड़े बड़े बाजू फैलाए किसी सिमत उड़ता तो हम किसी राहगीर या गाड़ी बांध के धोखे में उसी सिमत तकने लगते। बहुत देर बाद से बगैर छत के देहाती वज़ा की एक मज़क्का अंगेज सी गाड़ी आती हुई नजर आई। जसवती ने उसे देखकर गमगीन लहजे में कहा, अगर हम देर में पहुंचे तो वो सो चुकी होंगी, इसलिए इस गाड़ी में चले चलो। गाड़ी सड़क के किनारे बेफिक्री से चहलकदमी करती हुई चली जा रही थी। डॉक्टर गार ने दूर से आवाज दी, बड़े मियाँ, अयूब मोहल्ला में इशरत खाना नामी कोठी तक हमें पहुंचा दोगे? गाड़ी बान ने बगैर हमारी तरफ देखे देहातियों के से अक्खड़ लहजे में जवाब दिया, नहीं, 12 बज गए हैं, देर हो गई है। ये बदतहजीब और टका सा जवाब सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। जब्त करके मैं और जसवती उसके पास गई। वो हमारे बेशकीमत जरी लिबास और बावकार चेहरे को देखकर गाड़ी से नीचे उतर आया। ये लो, मैंने जाते ही चांदी का एक चमकदार सिक्का उसके हाथ में रख दिया और बोली, अब हमें जल्दी से इशरत खाना तक पहुंचा दो। वो मरूब हो गया और मुअद्दब लहजे में बोला, सवार हो जाइए हुजूर, 2 घंटों में पहुंचा दूंगा। गाड़ी के पायदान पर कदम रखा तो ऐसा मालूम हुआ कि गाड़ी सर पर आ रहेगी, इसलिए फौरन मैंने उसकी छत थाम ली। जसवती ने उसके पहिए को मजबूती से पकड़कर गाड़ी पर कदम रखा। गरज हम तीनों चढ़कर बैठ गए। अब गाड़ी चली जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी जाँ बल मरीज का सांस चल रहा हो। चांद जर्द पड़ गया था, हवाओं में खौफनाक सरसराहट पैदा हो गई थी। बूढ़ा डॉक्टर गार गाड़ी के हचकुलों से नाखुश और चिड़चिड़ा मालूम होता था। हम दोनों गर्मी से निडाल, हाथों में खसखस की जर्री पखियां लिए, जिनकी डंडियां खुशबूदार संदल की लकड़ी की थीं, बार बार बेकली से पहलू बदल रही थी। वो चांदनी रात ऐसी गर्म और वैरान थी, सांस आग के शोलों की तरह नाक से निकलती थी, जुबान सूखे पत्तों की तरह खुश्क थी। जसवती रह रह कर अपनी परी की वज़ा की छोटी सी नुकरई सुराही से पानी उंडेल उंडेल कर पी रही थी। मशरकी ममालिक की ये वही गर्म रात थी जिसके मुतल्लिक हमारे इन एशियाई ममालिक में मशहूर है कि सब्ज चश्म परियां भी अपनी आबी दुनिया से बाहर निकल आती हैं। दूर से एक सफ़ेद शानदार इमारत नजर आने लगी। फिर यकलख्त बूढ़ा डॉक्टर गार गाड़ी बान पर और मैं जसवती पर जा पड़ी, और इस तरह हमारी मज़क्का हेज गाड़ी एक झटके से इशरत खाना के शानदार फाटक में मुड़ गई। मैंने रोने के से लहजे में कहा, ऐसी भद्दी गाड़ी में अपने मेज़बान के सामने जाते हुए मैं तो ज़मीन में गड़ जाऊंगी। इस पर बूढ़े डॉक्टर गार ने कहा, मगर रूही, इसमें शर्म की क्या बात है? वो क्या समझ ना जाएंगे कि मजबूरी को इस गाड़ी में सवार होना पड़ा? जसवती ने कहा, ना, जितनी जल्दी हो सके इसको वापस कर दो। चांदनी की सफ़ेद धारियां खुशकते और तंग रविशों पर पड़ी हुई थी। हमारी गाड़ी सदर दरवाजे पर जाकर लग गई। हमने फौरन उसे वापस कर दिया। मैंने इधर उधर देखकर कहा, यहाँ की दुनिया तो ख्वाब में मलफूफ नजर आती है, चौकीदार का भी पता नहीं। जसवती ने कहा कि कौन जाने मादाम हमरा यहाँ हैं या नहीं। डॉक्टर गार कहने लगा, होंगी क्यों नहीं, उन्होंने मेरे ख़त का जवाब दिया है कि मैं दिली इश्तियाक से आप सब की आमद की मुंतज़िर रहूँगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पहले एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता, फिर कुछ देर बाद ज़ोर ज़ोर से।
مکان کا طواف کیا، نوکروں کو پکارا، چوکیدار کو آوازیں دیں۔ غرض جتنی کوششیں ہو سکتی تھی کر لی، مگر زرد چاندنی میں سفید مرمری محرابوں والا عالیشان محل ساکت کھڑا رہا۔ وسیع برآمدوں میں لمبے لمبے ستونوں کا عکس چاندنی میں ترچا پڑ رہا تھا۔ چمبیلی کی بیل میں جھینگر اپنا نغمہ تنہائی الاپ رہا تھا۔ جب مایوس ہو کر ہم لوگ زینے سے اترنے لگے تو اچانک اندر کسی کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا سلائی جلائی ہو۔ ڈاکٹر گار نے چونک کر کہا، ٹھہرو، میرا خیال ہے کوئی جاگ اٹھا۔ ہم تینوں پھر زینہ طے کر کے دروازے کے پاس اس امید میں جا کھڑے ہوئے کہ اب کھلتا ہے، اب کھلتا ہے۔ اندر سے کبھی کبھی کوئی خفیف سی آواز آ جاتی۔ 5 منٹ اسی حالت میں گزر گئے۔ ہم بند دروازوں پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ آخر ڈاکٹر گار نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے شیشوں میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر بیزار ہو کر چلایا، ارے بھائی یہاں کوئی ہے بھی؟ اس کے چلانے کا اثر یہ ہوا کہ اندر پھر کچھ گڑبڑی سی ہوئی۔ 2 لمحوں بعد دروازہ یکا یک اس زور سے کھلا کہ ہماری تو آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا کھلنا تھا کہ تیز و تند ہوا کا ایک سرد جھونکا اچانک ہمارے گرم چہروں سے یوں آ کر لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ میری تو آنکھیں، لیکن دروازے کے سامنے موجود کوئی نہ تھا۔ اندر کی ویران تاریکی میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک قدم اندر رکھا تھا کہ جسوتی نے اسے روک دیا۔ بیزار ہو کر ہم نے پھر باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یکلخت پھر اندر کے کسی دروازے کے پٹ سے کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی سرد و تند ہوا کا جھونکا ایک بار پھر ہم تک پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی جو بتدریج موم بتی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے نگاہ موم بتی سے ذرا اوپر اٹھائی تو 28-29 سالہ ایک حسین اور دلفریب خاتون نظر آئیں، جس نے نہایت سادہ اور سفید لمبے لمبے لرزاں دامنوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ موم بتی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر گار کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور سر جھکایا۔ مزاج شریف مادام ہمرا، یہ دونوں لڑکیاں میرے ساتھ ہیں، انہی کا ذکر میں نے خط میں کیا تھا۔ خاتون ہمرا نے نہایت دلکش انداز میں ہماری طرف دیکھ کر خیر مقدم کے طور پر سر جھکایا۔ پھر ایک لمحے بعد بغیر کوئی بات کہے انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلایا اور روشنی دکھاتے ہوئے خود سامنے چلنے لگی۔ ایک بل کھائے ہوئے ناگ کے پھن پر موم بتی جل رہی تھی۔ ہوا سے ان کے لمبے لمبے دامن ان کے پیچھے دور دور تک لہرا رہے تھے۔ چال ایسی تھی جیسے کوئی پری ہو اور ہوا میں تیر رہی ہو۔ سیاہ بال سفید ریشمی چادر کے نیچے ہوا کی شوخیوں سے لہرا رہے تھے۔ چہرے پر حوروں کی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی وقت جسوتی نے سرگوشی کی، روحی، یہاں کیسی خنک ہوا چل رہی ہے۔ باہر تو سڑکوں پر لو کی تکلیف دہ لپیٹوں سے ہمارے چہرے گرم ہو رہے تھے۔ جسوتی کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ ہم ایک عالیشان محل میں پہنچے جہاں ایک سیاہ لمبی اعلیٰ پالش شدہ چمکدار میز پر انواع و اقسام کے پھل اور کھانے پڑے تھے۔ دل کی شکل کی ننھی کٹوریوں میں شربت رکھا ہوا تھا۔ میز کے اوپر چھت میں کنول کے پھولوں کی وضع کے فانوس آویزاں تھے۔ دروازوں پر زرعی پردے لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر کسی قدیم جنگ کے مناظر لٹک رہے تھے۔ مدام ہمرا نے اپنی سانپ کی شکل کا شمع دان میز پر رکھ دیا اور خود سرے والی میز پر بیٹھ گئی۔ لیکن ڈاکٹر گار نے کہا، میری پیاری مادام، رات کے 2 بجے ایسی لذیذ میز سے کوئی کس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو ایک نرم آرام دہ بستر عنایت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مادام ہمرا بغیر کسی قسم کا کوئی لفظ منہ سے نکالے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کھانے کے لیے مطلق اصرار نہ کیا۔ اپنا وہی ناک کی وضع کا شمع دان اٹھا لیا اور مسکرا کر گردن کے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ ایک پرتکلف خوابگاہ میں جہاں مدھم روشنیوں کے نیچے نفیس اور رنگین ریشمی بستر بچھے ہوئے تھے لے گئیں۔ یہاں پہنچ کر سر کے اشارے سے ہمیں شب بخیر کہا اور چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اسی طرح باہر چلی گئی۔ میں ایک کمزور دل کی وہمی عورت ہوں۔ اپنی میزبان کی ان حرکات نے میرا خون خشک کر دیا۔ چنانچہ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں نے ڈاکٹر گار کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ گار بولا، میں خود حیران ہوں، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ یہاں سے بھاگ چلو ڈاکٹر، میں نے بیزار لہجے میں کہا۔ جسوتی بولی، ان کی کیسی میٹھی اچھی سی شکل ہے، پر کہیں گونگی تو نہیں؟ ڈاکٹر گار نے کہا، نہیں بیٹی نہیں، وہ بے حد باتونی ہیں۔ میں سوچتے ہوئے بولی، باوجود ان کے حسن کے
انہیں دیکھ کر مجھے دہشت سی محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جسوتی اور میں اس راز کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہوئی کوئی 3 بجے تک باتیں کرتی رہیں اور چارپائیوں پر لیٹی رہیں۔ صبح کی عبادت کے وقت عادتاً میری آنکھ کھل گئی۔ پروگرام کے مطابق 8 بجے ہمیں سمرت کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو جانا تھا، اس لیے میں نے جسوتی کو بھی جگا دیا۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ صبح گرم اور خوشگوار تھی۔ نماز کے بعد سامنے چنبیلی کی بیلوں میں بیٹھ کر بہت دیر تک چائے کا انتظار کیا، مگر جب مایوسی ہوئی تو میں ڈاکٹر گار کے کمرے میں گئی اور بولی، ڈاکٹر ابھی تک سو رہے ہو؟ وہ بولے، چائے کے انتظار میں پڑا ہوں روحی، چائے آ جائے تو اٹھوں، ذرا وہ نسوار کی ڈبیا پکڑا دینا۔ 9 بج گئے اور کسی نے خبر نہ کی تو میں نے کہا، چلیے ڈاکٹر ذرا باہر نکل کر دیکھیں چائے یا کوئی خادمہ کیوں نہیں آتی۔ ڈاکٹر گار نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے۔ ہم تینوں وسیع برآمدے سے گزر کر بڑے ہال میں آ گئے۔ تمام دروازے بند تھے، ہر طرف سناٹا اور ویرانی تھی۔ بیش قیمت فرنیچر پر گرد تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوٹھی کئی روز سے بند پڑی ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے کھنکار کر آہٹ کر کے ایک ایک کمرے کو کھولا، لیکن ہر کمرہ خالی تھا۔ ہر کمرے کے سامان کی یہ حالت تھی جیسے برتا نہیں جاتا۔ ساری کوٹھی دیکھ ڈالی، اس میں کہیں کوئی متنفس نہ تھا۔ ہمارے دلوں پر دہشت ایک بوجھ کی طرح بیٹھنے لگی۔ پریشان ہو کر باہر باغ میں نکل آئے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ راتوں رات کیا ہو گیا۔ نوکر کدھر ہیں؟ مادام ہمرا کہاں غائب ہو گئی؟ 10 بجنے آ گئے۔ ہم پریشانی کے عالم میں اس ویران گھر کے زینے پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں دیکھا کہ بوڑھا ملازم باغ سے ہو کر اندر آیا اور چپ چاپ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے فرنیچر نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے روتا بھی جا رہا تھا۔ ہم لوگ تیزی سے اس کی طرف گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک سا گیا اور پھر حیران ہو کر ہمارے منہ تکنے لگا۔ ڈاکٹر گار نے پوچھا، مادام ہمرا کہاں ہے؟ بوڑھا متعجب ہو کر دیوانوں کی طرح ڈاکٹر کا منہ تکنے لگا۔ ڈاکٹر گار نے پھر کہا، ہم ان کے مہمان ہیں، مادام ہمرا کہاں گئیں؟ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، مادام ہمرا؟ حضور، بیگم صاحبہ کو تو سانپ نے ڈس لیا۔ ان کا انتقال کوئی آج پورے 10 دن پہلے ہو گیا تھا۔ آج گھر کا سامان نیلام ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس کی۔ رات کا وہ پراسرار سرد ہوا کا جھونکا ایک دفعہ پھر مجھے اپنے قریب محسوس ہونے لگا اور میں پاگلوں کی طرح کانپنے لگی۔ اس کے بعد مجھے مطلق یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔